بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 7 بیٹیاں تھیں۔ میں اپنی 7 بیٹیوں کے ساتھ کافی عرصے سے اکیلی ہی رہ رہی تھی۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میرے شوہر نے، میری ساس نے اور محلے والوں نے مل کر مجھے گھر سے نکالا تھا۔ مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے نکالا گیا، پر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میرا قصور کیا تھا، جبکہ میں جانتی ہوں میرا قصور کیا تھا۔ صرف اتنا کہ میں نے کوئی بیٹا پیدا نہیں کیا۔ میری ابھی تک 7 بیٹیاں ہی تھیں اور شوہر نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر تو نے بیٹا پیدا نہیں کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، مجھے طلاق دے کر خود دوسری شادی کر لی اور میری 7 بیٹیاں میرے حوالے کر دیں۔ میں تنہا عورت تھی، ان 7 بچیوں کا پیٹ کیسے پالتی؟ سبھی نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ تو کسی گھر میں جائے گی، اپنی عزت کا سودا کرے گی اور پھر اپنے بچوں کا پیٹ پالے گی۔ پر میرا یہ اصول نہ تھا۔ زندگی میں نے آج تک کچھ ایسا نہیں کیا تھا جس سے مجھے شرمندگی محسوس ہو۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور گھر سے نکل پڑی۔ مجھے صرف اللہ کا بھروسہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی کام وہ مجھے ضرور عطا کرے گا جس سے میں اپنی بچیوں کا پیٹ پال سکوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں ایک بنگلے کے سامنے پانی پینے کے لیے رکی، کیونکہ اس کے باہر پانی کے نلکے لگے تھے۔ پانی پی ہی رہی تھی کہ وہاں کی مالکن باہر نکلی اور ہمیں وہاں سے ہٹنے کا کہنے لگی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ ایک بوڑھا بابا بھی مکان سے باہر نکلا۔ اس نے جو ہم لوگوں کو دیکھا تو اندر بلا لیا۔ وہ عورت منہ بنانے لگی، شاید کہ اس کی بیوی تھی، لیکن بوڑھے آدمی نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی اور کہا، تم اپنی بچیوں کا خیال کرو، 7 بیٹیاں لے کر تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے بابا جی کو اپنی زندگی کی ساری رودات سنا دی اور کہا، بابا جی، میرے شوہر نے مجھے بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ اب آپ ہی بتائیں میں کہاں جاؤں؟ میرے ساتھ میری بیٹیاں بھی ہیں، مجھے کوئی کام چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کام ہو تو بتا دیں، میں آپ کی ساری زندگی غلامی کرنے کو تیار ہوں، پر مجھے کام مل جائے تو میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ میں اپنی بیٹیوں کی عزت کی وجہ سے بھی پریشان ہوں۔ بیٹیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں، ان کی آبرو بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیوں پر آنچ بھی آئے، اسی لیے مجھے کسی عزت دار گھرانے میں کام کی تلاش ہے۔ اگر آپ مجھے کام دے دیں گے، خدا تعالیٰ آپ کی بیٹیوں پر بھی کرم کریں گے۔ میری بات سن کر بابا جی کا دل نرم پڑ گیا۔ بولے کہ ٹھیک ہے، تم اب سے میرے گھر میں کام کرو، اور ویسے بھی یہ میری شادی شدہ بیٹی ہے، اس سے تم ڈرنا مت۔ یہ تو یہاں کبھی کبھار ہی آتی ہے کیونکہ اس کا اپنا بہت بڑا گھرانہ ہے۔ میرے سبھی بچے شادی شدہ ہیں، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ اس بڑھاپے کے دنوں میں بھی بے سہارا ہی ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو یوں تمہاری بچیوں کی وجہ سے میرے گھر میں بھی رونق ہو جائے گی۔ بابا جی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ وہ عورت جسے پہلے میں نے بابا جی کی بیوی سمجھا تھا، وہ ان کی بیٹی نکلی۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، شاید اس کا میرا یہاں آنا برا لگا تھا، پر میں بھی اپنی دھن کی پکی تھی۔ میں نے بابا جی سے بہت ساری باتیں بھی کیں اور ان کو یقین دلایا کہ میں ان کی عزت بھی کروں گی اور خدمت بھی، بس وہ ایک بار مجھے اپنے گھر میں کام کرنے کا موقع دے دیں۔ بابا جی کی بیٹی اگلے ہی دن رخصت ہو کر گھر سے چلی گئی، جبکہ گھر میں اور میری 7 بیٹیاں رہ گئیں۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، کسی بڑے بنگلے سے کم نہیں تھا۔ میں یہاں رہنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں کتنی خوشیاں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں اور میری بیٹیاں یہاں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہم لوگ دن پورا گھر کے کام کرتے، کھانا پکاتے، اور بابا جی کے ساتھ میری بیٹیاں کھیلتی رہتیں۔ بابا جی بہت خوش ہوتے، کہتے کہ اللہ تمہیں بہت بڑی زندگی عطا کرے، خوشیوں بھری زندگی دے۔ بیٹی، تم نے میری پرسکون سی زندگی میں کتنی رونقیں بھر دی ہیں، میں تم کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے تو آج تک تنہائی میں زندگی گزاری ہے، اب یہ 7 بچیاں مجھے اپنی بچیوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ میں اپنا گھر تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے تم کو تنگ نہ کریں۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میری آنکھیں بند ہوتے ہی
وہ لوگ آ کے تمہیں تنگ کریں گے، جب کہ تمہاری خدمت میری خدمت تم کرتی ہو، تمہیں اپنا گھر بار سب کچھ بابا جی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کو لاکھ منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، مجھے اس زمین جائیداد کی ضرورت نہیں، جب تک آپ ہیں ہم یہیں رہیں گے، آپ نہ ہوئے تو ہمارا یہاں کیا کام۔ پر وہ اپنی دھن کے پکے تھے۔ اگلے ہی دن وکیل بلایا اور وہ مکان جو کہ تقریباً 10 مرلے پر پھیلا ہوا تھا وہ میرے نام کر دیا۔ تقریباً اتنے ہی مرلے کا ایک باغ بھی اس گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ بابا جی نے اپنی قیمتی جائیداد میرے نام کر دی اور وکیل سے بھی کہہ دیا کہ یہ زمین ہمیشہ میری اس بیٹی کے پاس رہے گی، یہ میری منہ بولی بیٹی ہے، اس نے میری بہت خدمت کی ہے۔ بابا جی نے مجھے بیٹھے بیٹھے امیر کر دیا تھا۔ میں بہت خوش مطمئن اور پرسکون تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرے لیے اس سے اچھا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ میرے بہن بھائیوں نے، میرے شوہر نے بھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب بھلے کے ساتھ رہتی، لیکن اگر ان کو یہ پتہ لگ جاتا کہ میں اتنے بڑے بنگلے کی مالکن ہوں تو وہ ضرور میرے پاس آتے۔ پھر ایسا ہی ہوا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ تقریباً 5 سال بعد بابا جی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ میں اور میری بیٹیاں بابا جی کے جانے پر اس طرح روئی تھیں جیسے کوئی کسی سگے کے بچھڑ جانے پر روتا ہے۔ میری بیٹیاں بہت پریشان تھیں۔ ہمارے لیے بابا جی ہی بڑا سہارا تھے، پر اب وہ نہیں رہے تھے۔ روپے پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ اس مکان کی ایک منزل کرائے پر اٹھا دی، جس کا کرایہ 50,000 آنے لگا۔ یوں ہمارے گھر میں اچھی خاصی آمدن آنے لگی۔ ہم لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ تقریباً 1 سال میں ہم بابا جی کے بغیر رہنا سیکھ چکے تھے، پر ان کی یادیں ہمارے ساتھ تھیں کہ ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میری آواز سنتے ہی اس نے میری طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ عورت کوئی اور نہیں، میری بھابھی کھڑی تھیں۔ مجھے اپنی بھابھی کی شکل یاد آنے لگی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے مجھے گھر سے نکالنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا تھا۔ مجھ پر الزام لگانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بھابھی آپ؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں، کیسی ہو میری جان؟ ہم تو تمہیں ڈھونڈتے ہی رہ گئے، تم کہاں چلی گئی تھیں؟ ہم نے تمہیں بہت یاد کیا۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اتنی دور چلی جاؤ۔ بھابھی کے لہجے میں مٹھاس تھی، پر اب یہ مٹھاس کس کام کی؟ جب مجھے گھر سے نکالنا تھا تب تو بھابھی نے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی۔ بھابھی آپ کا بہت شکریہ، لیکن اب مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے کہا، ارے کیسے ضرورت نہیں؟ رشتہ دار ہمیشہ رشتہ دار ہی رہتے ہیں، چاہے تم ان سے رشتہ توڑو یا جوڑو۔ بھابھی دستی اندر آ گئیں، میرے گھر کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگیں۔ ارے یہ تمہارا گھر ہے کیا؟ اتنا بڑا گھر بنا کیسے لیا تم نے؟ بھابھی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت سے بولی۔ ہاں بھائی، بس اللہ نے دیا ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے نا بھابھی۔ آپ نے تو مجھے گھر سے منحوس کہہ کر نکال دیا تھا، اب دیکھ لو میں اس ساری جائیداد کی مالک ہوں۔ میں نے اتراتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، مان گئے تمہاری قسمت کو، تم واقعی بہت خوش قسمت ہو، تم تو قسمت کی دھنی ہو۔ تم نے جتنی بڑی جائیداد 20 سالوں میں کھڑی کر دی ہے، اتنی تو ہم لوگ کئی سالوں میں پوری زندگی میں نہیں بنا سکے، وہ بھی سب لوگ مل کر۔ پورا خاندان ایسا کارنامہ نہیں کر سکا۔ اپنی بھابھی کے منہ سے یہ سب جملے سن کر مجھے بہت تسکین مل رہی تھی، پر میں خاموش رہی، ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں جانتی تھی کہ اب بھابھی میرے گھر کیوں آئی ہیں۔ ظاہر ہے میرا گھر اتنا بڑا خوبصورت تھا، میں خوشحال تھی، اب تو ان کو میں یاد ہی آؤں گی نا۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ بھابھی کو اپنے گھر زیادہ دیر رہنے نہیں دوں گی، لیکن حیرت تو مجھے تب ہوئی جیسے ہی بھابھی گھر کے اندر داخل ہوئیں، میری ساتوں بیٹیاں خوشی خوشی ان سے ملنے لگیں۔ مگر حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب میری بڑی بیٹی بھابھی کے گلے لگ کر جھومنے لگی۔ میں جانتی نہیں تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر بھابھی اسے گلے لگاتے ہوئے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ میں حیران دیکھتی ہی رہ گئی، میری بیٹی تو بھابھی سے پہلے کبھی ملی بھی نہیں تھی، پھر یہ کیسے ہو گیا کہ بھابھی میری بیٹی کو لے کر اوپر کمرے میں چلی گئیں، مجھے اطلاع بھی نہیں دی۔ میں بھی بھابھی کے پیچھے پیچھے اوپر تک گئی، کیونکہ یہ گھر میں نے کرایہ داروں کو دے رکھا تھا
اور آج کل وہ اپنے گھر گئے ہوئے تھے تو گھر خالی تھا، لیکن جیسے ہی اوپر گئی تو بند دروازہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ بھابھی میری بیٹی کو لے کر کمرے میں بند ہو گئیں۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا جانے کہ اسے کیا ہی پٹیاں پڑھا رہی ہیں۔ ایسی عورتوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل ہول رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھابھی کوئی نہ کوئی بات میری بیٹی کو ایسی ضرور کہیں گی کہ میری بیٹی مجھ سے متنفر ہو جائے۔ وہ تو ویسے ہی اپنے رشتہ داروں کو بہت یاد کرتی تھی، اب نہ جانے بھابھی اسے کیا پاٹ پڑھا دیں گی۔ میں نے دروازہ بجایا بھی، پر بھابھی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نیچے چلی گئی، کھانا بنا رہی تھی، کچن میں ہی تھی کہ میری بیٹی اور بھابھی اوپر والی منزل سے ہنستی مسکراتی نیچے میرے پاس آ گئیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو غصے سے دیکھا۔ میری بیٹی گلے لگ گئی، بولی کہ اماں، میں اتنے عرصے بعد پھپھو سے ملی ہوں، مجھے پھپھو کی بہت یاد آتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری بیٹی اور اس کی پھپھو میں اتنی دوستی یکدم ہو کیسے گئی۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے یہ حرکتیں برداشت کرتی رہی۔ ویسے بھابھی جان نے کچھ ہی دن میں چلے جانا تھا، سو میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر بھابھی نے سیدھا میرے کمرے میں بیٹھتے ہی ایک ہی بات کہی، دیکھو نسرین، میں جانتی ہوں تمہیں ہم سے نفرت ہو گئی ہوگی، مگر اب یہ بدگمانیاں چھوڑ دو۔ دیکھو نا، میں بھی تو ہوں، میں تمہارے لیے کتنی کچھ قربانیاں دے کر یہاں آئی ہوں۔ سبھی خاندان والے تمہارے دشمن بنے ہیں، میرے بھائی جان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اب تم سے نہیں ملنا چاہیے، لیکن میں نے ہمت کی، کوشش کی، تمہیں ڈھونڈا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، میں تم سے ہمیشہ سے ملنا چاہتی تھی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اب تم بھی ہمیں معاف کر دو۔ آخر تمہارا کیا جاتا ہے، اب اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا ہے، ویسے بھی اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے دیا ہے، اس کی وجہ سے تم ہمیشہ خوش اور کامیاب رہو گی، تمہاری زندگی میں کوئی غم نہیں آئے گا۔ اگر تم کو لگتا ہے ہوں تو بے شک اپنی بیٹیوں سے پوچھ لو، اگر میں اتنی ہی بری ہوتی تو تمہاری بیٹیوں کو میں کیوں کر اچھی لگتی۔ میری بھابھی بولے جا رہی تھی، مجھے غصہ آ رہا تھا پر میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے ایک اور انوکھی بات کر دی، دیکھو نسرین، اگر تم نے مجھے معاف کر ہی دیا ہے تو پھر مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، تم تو جانتی ہو کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتی ہوں، اگر تمہاری بیٹی بیاہ کر میرے گھر آ جائے گی تو تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ کیوں بھابھی، میرا بھلا کیوں ہوگا؟ میں نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا۔ پہلے آپ صرف میری نند تھیں، مگر اب میرا آپ سے دوہرا رشتہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ اب اس رشتے میں تیسری گرہ بھی لگے اور رشتے اور زیادہ مشکل ہو جائیں۔ میں رشتوں کو پیچیدہ نہیں بنانا چاہتی، آپ کے ساتھ پہلے ہی 2 رشتے ہیں، اب اپنی بیٹی دے کر مزید عذاب نہیں پالنا چاہتی۔ میرا ٹکا سا جواب سن کر بھابھی نے منہ بنا لیا، دیکھو بھائی، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی میرے گھر آ کر زیادہ خوش رہے، تم سوچ لو اچھی طرح، میں کچھ دن بعد پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر بھابھی میرے گھر سے چلی گئیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ میں اب ان کو مزید اپنے گھر آنے نہیں دینا چاہتی تھی، پر میری بیٹی ان کے جانے سے بہت زیادہ اداس ہو گئی، کہنے لگی، مجھے پھپھو بہت اچھی لگتی ہیں۔ اگلے ہی دن میں اپنے گھر آئی تو میری بیٹی گھر سے غائب تھی، میں نے اسے بہت ڈھونڈا پر وہ نہ ملی۔ میں نے اپنی باقی بیٹیوں سے پوچھا، پتہ چلا کہ میری بیٹی اپنی پھپھو سے ملنے کے لیے گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، پر اب میں اپنے واپس سسرال جا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر والے مجھ سے ملیں، سو میں خود ہی اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ خود آ جائے گی، میرا جانا ضروری نہیں تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شام کو تقریباً 7-8 بجے میری بیٹی گھر میں خوش لگ رہی تھی، چہرے سے ہی اس کی لالی ٹپک رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، تم کہاں گئی تھیں؟ پہلے نرمی سے پوچھا، سوچا کہ شاید وہ سچ بتا دے گی، پر وہ جھوٹ پر جھوٹ بولنے لگی تو غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو خوب مارا۔ میری بیٹی رونے لگی اور بولی، میں کل ہی پھپھو کو گھر بلاؤں گی، وہ اب یہاں رہیں گی، آپ نے تو ہمیں سب خاندان والوں سے الگ کر کے رکھا ہوا ہے، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی۔ میری بیٹی پٹر پٹر بولنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ بھابھی نے ضرور اسے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہوگا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ بیٹی کے پیچھے پیچھے بھابھی جان بھی گھر آ گئیں۔ بولی، میں نے سوچا کہ تم میری بیٹی کو ڈانٹ نہ دو، اسی لیے میں اس کے پیچھے آئی ہوں۔ دیکھو بھائی، وہ اپنے رشتہ دار کے ہاں گئی تھی،
اس نے کوئی غلطی یا گناہ نہیں کیا۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم اپنی بیٹی کو ماننے کی اکیلی حقدار ہو؟ ہم بھی تو اس کے رشتہ دار ہیں، ہم اسے بچانے آئے ہیں۔ اب میں یہ سب سن کر بہت پریشان ہوئی، غصہ بھی آیا، لیکن خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میری بھابھی جان نے اگر بھائی کو جا کر سب کچھ بتا دیا تو پھر میرے لیے بھی مشکل پیدا ہو جاتی۔ جو بھی تھا میرے خونی رشتے تھے، میں ان سے کب تک منہ موڑ سکتی تھی؟ میں نے بھابھی سے معافی تلافی کی، کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں آئندہ بیٹیوں کو ماروں گی نہیں، آپ میرے گھر رہیں، چند دن ان کے ساتھ گزار لیں تاکہ ان کی بھی تڑپ کم ہو جائے، یہ آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتیں۔ بھابھی اس بات پر خوشی خوشی مان گئیں اور میرے گھر رہنے لگیں۔ پر ایک عجیب بات تو یہ ہوئی کہ بھابھی نے اسی خالی گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ یہ وہی خالی گھر تھا جو میں نے کرایہ داروں کو دے رکھا تھا، پر اب وہ الگ تھا، وہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ بھابھی شام ہوتے ہی میری بیٹی کو لے کر اوپر والے کمرے میں چلی جاتیں۔ میں ان سے کہتی بھی کہ آپ نیچے آ کر سو جائیں، پر بھابھی میری بات پر دھیان نہیں دیتی تھیں۔ میں اکثر سنتی تو اوپر والے کمرے سے بہت زیادہ ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوتیں۔ مجھے برا بھی لگتا، پر میں خاموش رہتی۔ پھر ایک دن جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری بیٹی بھابھی کے ساتھ ہی رہتی تھی کہ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے ہسپتال لے کر جاؤں، پر بھابھی راستے میں آ گئیں، بولیں کہ اس سب کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں نے تو خود ہی اس بات کو بڑا بنا دیا ہے، ضرور اس کے پیٹ میں درد ہوگا، میں اس کو دھنیا کا قہوہ بنا کر دیتی ہوں، اس کا پیٹ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ میں بھابھی کی بات پر چپ ہو گئی، پر میری بیٹی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کو اکثر کھانے پینے کا دل نہیں کرتا تھا اور وہ تھکی تھکی سی رہتی، ہر وقت اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ مجبوراً میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ ہی میری بیٹی کو ہسپتال لے جائیں۔ بھابھی خوش ہو گئیں، بولیں کہ ہاں میں اپنی بیٹی کو ہسپتال لے جاؤں گی، اللہ رحم کرے گا، تم پریشان نہیں ہو۔ بھابھی کی بات پر مجھے تسلی ہو گئی۔ بھابھی نے فوراً گاڑی منگوائی اور بیٹی کو لے کر ہسپتال چلی گئیں۔ میں بہت پریشان تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ پتہ چلے بیٹی کے ساتھ کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے۔ مگر بیٹی گھر آئی تو وہ پہلے کے جیسی ہی تھی، اس کے پاس نہ کوئی دوا تھی نہ کوئی پرچی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم نے چیک کروا لیا؟ بولی کہ ہاں کروا لیا، بالکل ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اچھا کھاؤ پیو۔ مجھے یہ جان کر کچھ عجیب سا ہی لگا تھا۔ پھر میری بیٹی کی حالت بھی مشکوک تھی۔ میں نے اگلے دن ہی ایک لیڈی ڈاکٹر بلوائی، بیٹی کا چیک اپ کروایا، پتہ چلا کہ میری بیٹی امید سے ہے، اس کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ سن کر میرے تو سر پر آسمان ہی گر پڑا۔ میں بیٹی کو بالوں سے پکڑ کر مارنے لگی، بے غیرت، ناحلف، کیا تجھے میں نے اسی دن کے لیے پالا پوسا تھا؟ کیا اس دن کے لیے پڑھایا تھا کہ تو اپنی ماں کے نام پر دھبا بنے؟ بتا تو نے کیا کیا ہے، بتا دے کہ وہ کون ہے، ورنہ میں تیرا حشر برا کر دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو مار ہی رہی تھی کہ بھابھی آگے آ گئیں۔ اتنی بے رحم نہ بنو نسرین، تم اپنی بیٹی پر تشدد نہیں کر سکتی، کیونکہ تمہاری بیٹی میری بھی بیٹی ہے۔ بھابھی اب آپ راستے میں مت آئیں، میری بیٹی سے غلطی ہوئی ہے، مجھے پوچھنے دیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں بتاتی ہوں کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے۔ اور ہاں، پریشان ہونے کی تو کوئی بات نہیں، سارا محلہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی کا شوہر ہے۔ میں اور کیا ہی کرتی، تم تو مجھ سے بہت نفرت کرتی تھیں، تم میرے بھائی سے، میرے بہن بھائیوں سے اور ہم پورے خاندان والوں سے نفرت کرتی تھیں۔ ہم نے تم کو گھر سے کیا نکالا، تم نے تو بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ تمہیں کیا لگا کہ تم اپنے رشتہ داروں سے دور جا کر کب تک رہ لوگی؟ ہمیں اپنی رشتہ داری مضبوط کرنی تھی، تم سے تعلق بنانا تھا، بس اسی لیے میں نے تمہاری بیٹی کو لے جا کر اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا۔ تمہارے علاوہ پورا محلہ اس شادی میں شریک تھا، شاید تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں، بتاتا بھی کیسے؟ تمہارا اخلاق ہی ایسا ہے کہ کوئی تم سے بات نہیں کرتا اور تم ہر ایک سے نفرت کرتی ہو، جس نے تمہیں گھر سے نکالا اس سے بھی، اور جو اس وقت وہاں موجود تھا اس سے بھی۔ ایک بات کو 20 سال گزر گئے ہیں، اب تم کو چاہیے کہ تم یہ بات بھول جاؤ، لیکن تم اپنی بیٹیوں کا بھی گلا گھونٹ رہی ہو، ان کو بھی رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیتی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے شوہر سے اجازت لے کر تمہاری بیٹی کی شادی کی تھی، اور اسی لیے میں تمہاری بیٹی کو اکثر اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔
اب اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو اپنی بیٹی سے باقی کی کہانی پوچھ لو۔ میں نے جو بھی کیا اس کی خوشی سے کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا اور میں بھی یہی سوچنے لگی کہ جب میری بیٹی نے ہی میرا ساتھ نہ دیا، میرا مان نہ رکھا، تو پھر میں اپنے رشتہ داروں سے کس بات کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گی کہ انہوں نے میری اولاد کو ورگلایا، پال پوس کر بڑا میں نے کیا، اور شادی کے وقت یہ لوگ آ گئے اور وہ بھی میری اطلاع کے بغیر میری بیٹی کو رخصت بھی کر دیا۔ اتنے سالوں کی محنت کرنے کے باوجود بھی میں بری طرح ہار گئی ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔